صلیبی جنگیں، جن کے زہریلے زخم آج تک انسانی تاریخ کے سینے پر موجود ہیں۔ کسی نے ان جنگوں کو مذہبی جنونیت کہا تو کسی نے دولت، طاقت اور اقتدار کی ہوس پرستی کہا۔ لیکن صلیبی جنگوں کے مقاصد کیا تھے اور ان سے فوائد کس نے حاصل کیے؟ ان سوالوں کے جواب لاکھوں اوراق تحقیق کے باوجود آج تک جھوٹ، قیاس آرائیوں اور پروپیگنڈے کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ صلیبی جنگوں کا آغاز کب ہوا؟ صلیبی جنگوں کا آغاز اس روز ہوا جب غداروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تھا۔ اقتدار کی ہوس، ذاتی مفادات اور تشدد پسندانہ سوچ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا اور پھر آنے والے وقت میں تاریخ کے صفحات کو بے شمار انسانوں کے خون سے سرخ کر دیا۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں صلیبی جنگوں کی باضابطہ بنیاد سرزمین مقدس یروشلم پر قبضے کی خواہش بنی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمان علم و فن اور طاقت و ترقی کے اوج کمال پر تھے اور بیت المقدس کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی آوازیں گونجا کرتی تھیں۔ یروشلم تینوں اہل کتاب مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے مقدس رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں تقریباً 6 صلیبی جنگیں ملتی ہیں اہم۔ 7ویں صلیبی جنگ آپ موجودہ زمانے میں کہہ سکتے ہیں جو پریزیڈنٹ بش نے شروع کی ہے، جس کی تاریخ اب بن رہی ہے۔ ان میں جو پہلی صلیبی جنگ ہے وہ ہے پوپ اربن II، جو اس کا پائنیئر کہلاتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے میں دیا، اور یروشلم کا جتنا علاقہ تھا فلسطین کا، وہاں مسلمان سلطنت قائم ہو گئی اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو جو صلیبی لوگ تھے وہ اسی وقت سے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح ہمیں یروشلم واپس لیا جائے۔ 1095 سے اس کی تاریخ ملتی ہے کہ جو پوپ اربن II تھا اس نے لوگوں کو مذہبی بنیاد پر جمع کیا، اور یہ پہلی صلیبی جنگ ہوئی جس میں انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو تاراج کیا اور یروشلم کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا۔ اصل میں یروشلم جو ہے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی وجہ سے، اور عیسائیوں کی وجہ سے کے لیے بیت اللحم کی وجہ سے، اور جو ڈوم ہے، راک، جس کو صخرہ کہتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے، ان کی وجہ سے یہودی، تو تینوں مذاہب کے ماننے والوں میں یہ ایک مقدس جگہ سمجھی جاتی ہے۔ تینوں مذاہب کے پیروکاروں کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ یہ مقدس مقام ان کے دائرہ اختیار میں آ جائے، اور اسی خواہش نے اس مقدس مقام کو متعدد بار جنگوں کا اکھاڑا بنا ڈالا۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ تھی وہ پوپ اربان II، پوپ اربان II میں نے کہا جاتا ہے، ان کی کال کے اوپر انہوں نے ایک کنگ تھے جن کا نام تھا کنگ الیکسیوسس I، ان کے کہنے پر انہوں نے پوپ سے اپیل کی تھی کہ جو مسلم پاور انکریز ہو رہی ہے ان کے ریجن میں، اس سے بچنے کے لیے یا ان کی مدد کے لیے پوپ اربان سے انہوں نے کہا کہ وہ ان کی مدد کریں۔ تو پھر پوپ اربان نے ڈفرینٹ کرسچن نیشنز کو اکٹھا کر کے
اور ان کو کہا کہ ان کی مدد کی جائے. اس جنگ کو انہوں نے پھر صلیبی جنگوں کا نام جو ہے وہ دیا. صلیبی جنگوں کا منصوبہ کس دماغ نے تیار کیا؟ بیشتر تاریخ دان پاپ اربن دوئم کو متشدد، سازشی اور دروغ گو مقرر قرار دیتے ہیں. جب 1905 عیسوی میں پوپ اربن دوئم نے کلیمنٹ کی کونسل کا اجلاس بلایا تو اس وقت صلیبی جنگوں کی اولین سازش تیار کی گئی. پوپ اربن نے سادہ لو عیسائیوں کے مذہبی جذبات بھڑکاتے ہوئے کہا کہ وہ امیر ہیں یا غریب، زمیندار ہیں یا کسان، ایک جھنڈے تلے متحد ہو جائیں تاکہ اس مقدس سرزمین کو مسلمانوں سے آزاد کرایا جا سکے. اس نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا اور الزام لگایا کہ مسلمان مقدس سفر پر جانے والوں پر حملے کر رہے ہیں. اور عیسائیوں کی مقدس جگہوں کی تذلیل کی جا رہی ہے. مسلمانوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے اور یورپیوں کے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کر دی ہے. لہذا ہمیں اس مقدس جنگ میں یروشلم پر قبضہ کرنا ہے. پوپ اربان دوئم، کیونکہ اگر ہم ان کو رومن کیتھولک چرچ کے پرسپیکٹو سے یا چرچ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جب ان کو پوپ کے عہدے کے لیے جو ہے وہ چنا گیا، اٹ مینس کہ ان کے اندر جو ہے وہ کوالٹیز، خصوصیات موجود تھی جو کہ چرچ کے لیڈر کے اندر ہونی چاہیے. اگر آپ ان کا ایک جنرل اوور ویو لے لیں تو ہی واز پوپ جو کہ چرچ کا طرف سے جو ہے وہ نمائندہ ہے، کلیسیا کا نمائندہ ہے، بٹ ہی واز اے ویری گڈ پولیٹیشین ایٹ دا سیم ٹائم. تو ان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں پائی جاتی تھیں. ہی واز اے پوپ اور ان کی کچھ روحانی جو باتیں ہیں دوز ور ویری امپورٹنٹ، لیکن دوسری طرف جو ان کی پولیٹیکل جو الائنسز تھیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ کئی باتوں میں انہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ پولیٹیکل الائنس کو زیادہ سپورٹ کرنے کی کئی دفعہ کوشش کر دیتے ہیں بنسبتاً اس کے کہ وہ روحانی جو باتیں ہیں ان پر غور کریں. تو دونوں طرح کی باتیں جو ہے وہ پوپ اربان کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں. ہی واز اے گڈ چرچ لیڈر بٹ ہی واز اے پولیٹیشین ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن تاریخ کے ان صفحات کو کیا نام دیا جائے جن میں خود عیسائی تاریخ دان کہتے ہیں پوپ اربن دوئم نے جو الزامات مسلمانوں پر لگائے تھے وہ محض جھوٹ کا پلندہ تھے، بلکہ صلیبی جنگوں کے نام پر خون کی اس طویل ہولی کھیلنے کے پوپ اربن دوئم کے مقاصد کچھ اور تھے. پاپ اربن دوئم نے پورے یورپ میں اپنے وعظ سے اور اپنے بیانات سے لوگوں کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں اور ان سے اپنے حضرت عیسیٰ کی ان کے بقول خانقاہوں کو آزاد کروائیں. اور اس مقصد کے لیے اس نے لوگوں میں ایسے جذبات پیدا کیے کہ لوگوں کا بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا. وہ قتل عام نہ صرف بیت المقدس میں ہوا بلکہ جب کروسیڈرز جو ہیں وہ روانہ ہوئے بیت المقدس کی جانب تو وہ جہاں سے گزرتے وہ تباہی پھیلاتے ہوئے جاتے. تو پاپ اربن دوئم کی تعلیمات کا نتیجہ بے انتہا قتل و غارت میں کی صورت میں ظاہر ہوا. صلیبی جنگوں کے اصل مقاصد جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت سرزمین مقدس میں مسلمانوں کا دیگر اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا. مسلمانوں کا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ برتاؤ. بیشتر عیسائی تاریخ دان سمجھتے ہیں کہ پوپ اربن دوئم نے مسلمانوں پر جو الزامات لگائے تھے ان کے پیچھے تعصب اور دیگر مفادات کی آگ بھڑک رہی تھی، جبکہ اس وقت کے مسلمان تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہے تھے. مسلمانوں کا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ برتاؤ بھی مثالی تھا.
دیکھیں تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جو عیسائی تاریخ دانوں کی بھی لکھی ہوئی ہے، مسلمان مملکت کے اندر جتنی اچھی طرح اقلیتیں رہتی ہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں رہ سکتی۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی عیسائیوں کے گرجائیں سب میں گھنٹے بجتے ہیں، نماز عید کے دن اور نماز بقرعید کے دن میرے عیدگاہ کے برابر میں عید چرچ ہے، دونوں کی دیواریں ملی ہوئی ہیں۔ ادھر نماز بقرعید ہو رہی ہوتی ہے اور بسا اوقات اگر سنڈے کو پڑ جائے تو 10 بجے اور 9 بجے ان کا گھنٹہ بج رہا ہوتا ہے آدھے گھنٹے تک، لیکن کبھی کوئی مسلمان نے اس کو روکا نہیں۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ پیرس میں بہت بڑی کوئی جامع مسجد بن رہی ہے، فرانس میں کسی شہر میں، اس کا مینارہ بھی بنے گا لیکن اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، نیلی روشنی وہاں کی جائے گی اذان کے وقت۔ تو آج بھی جو عیسائی مملکتیں ہیں اور عیسائی جو ملک ہیں وہاں جہاں مسلمان کثیر تعداد میں رہ رہے ہیں، مسجدیں موجود ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ اذان کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا بہترین طریقے پر اقلیتیں مسلمانوں کے ملکوں میں رہتی ہیں ایسے کہیں نہیں رہتی۔ انہیں اپنی مذہبی عبادات اور رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ تمام اقلیتوں پر مشتمل یہ مخلوط معاشرہ اس مقدس سرزمین میں اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق چل رہا تھا۔ مختلف سورسز کہتی ہیں کہ وہاں پہ مسلمز جو حکمران تھے یا جو اس علاقے کے کیئر ٹیکر تھے وہ ان سے اچھا رویہ رکھتے تھے، اسی لیے زیارت کے لیے ان کو آنے جانے کی اجازت جو ہے وہ تھی۔ لیکن دوسری طرف بہت ساری سورسز یہ کہتی ہیں کہ وہاں پر خاص علاقوں میں جب وہ زیارت کے لیے ٹریول کرتے تھے تو اکثر ان قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے مختلف قسم کی فورسز جو ہے وہاں پر بنی، جن میں سے نائٹ ٹیمپلر جو ہے وہ ایک تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جب وہ مسیحی یا یہودی جو ہے وہ زیارت کے لیے آئیں تو ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہا جائے۔ ہسٹری دونوں طرح کی باتوں کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ غلط رویہ بھی رکھا جاتا تھا، لوٹا بھی جاتا تھا، مارا بھی جاتا تھا، اور کئی دفعہ جو ہے مسلم سورسز یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان سے اچھا سلوک جو ہے وہ روا رکھا جاتا تھا، اس لیے تو وہ زیارت کے لیے آتے جاتے تھے۔ لیکن چونکہ اس دور میں آج کے مقابلے میں باہمی رابطے کا شدید فقدان تھا، ذرائع نقل و حمل انتہائی پسماندہ تھے، وسطی یورپ کے لوگ اس امر سے ناواقف تھے، حتیٰ کہ دین اسلام کے بارے میں بھی کم ہی جانتے تھے۔ ان حالات میں مذہبی طور پر پسماندہ عام آدمی کے جذبات کو اشتعال دلانا پوپ اربن دوئم کے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ حد تو یہ ہے کہ پوپ اربن دوئم نے عیسائی تعلیمات سے بغاوت کرتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ جو لوگ ان صلیبی جنگوں میں شرکت کریں گے ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بائبل کے مطابق پوپ اربن کا دعویٰ اور اس کا اثر۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے گناہوں کے کفارے میں اپنا خون پہلے سے بہا چکے ہیں، لیکن پوپ اربن نے بائبل کی تعلیم سے روگردانی کرتے ہوئے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ صلیبی جنگوں میں حصہ لیں گے تو ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی نجات یقینی ہوگی۔ یہاں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا صلیبی جنگیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں تھیں؟ ہر وہ مذہب جو کہ بات کرتا ہے امن کی اور وہ کہتا ہے کہ یہ امن کا مذہب ہے، تو اسی کا تعلق جب ہم صلیبی جنگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کرسچینٹی کے بارے میں مسیح خداوند نے حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ جو تلوار سے قتل کرتا ہے وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ ابتدائی صدیوں کا اگر آپ ذکر دیکھیں تو ابتدائی صدیوں میں جب رومی حکومت کے اندر پہلی صدی مسیحی جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں مسیحیوں پر ایک بڑا پرٹیکولر الزام یہ تھا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں جاتے۔ اس دور میں ضرورت ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے، ملک کے لیے جنگ کریں، جیسا کہ آج کل نارمل سمجھا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو کہ اپنے ملک کے لیے جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا وہ جو ہے وہ شاید ملک کا وفادار نہیں ہے، اور مسیحیوں کو کہا جاتا تھا کیونکہ یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں جاتے اس لیے یہ وفادار نہیں ہے۔ اس لیے جنگ جو ہے وہ اس وقت مسیحی بڑے وثوق کے ساتھ اس بات کی بات کرتے ہیں کہ جنگ کرنا جو ہے وہ مسیحیوں کے اس میں نہیں تھا، اور خصوصی طور پر اگر آپ صلیبی جنگوں کی بات کریں تو صلیبی جنگوں کو ہم کسی طور پر بھی مسیح خداوند کی تعلیمات کے مطابق نہیں کہہ سکتے۔
अरबन दोइम के लालच से लबरेज वादे ने अपना असर दिखाया। और तमाम मजमे में कपड़े की बनी सलीबें तकसीम कर दी गईं ताकि वो इन्हें अपने कपड़ों पर सजा सकें। इसके बाद सब लोग इस मुकद्दस जंग के मिशन को फैलाने के लिए मुंतशिर हो गए। देखिए, हजरत ईसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मसख शुदा तालीमात हैं, जो ईसाई दुनिया जिन पे इस वक्त ईमान रखती है, वो ये हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूली पे चढ़ गए और जो हजरत ईसा के मानने वाले हैं उनका गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया। ये उनका इस वक्त अकीदा है, जिस अकीदे पे दुनिया ईसाइयत चलती है। पोप अर्बन II ने जिस वक्त लोगों को मजहबी तौर पर उभारा, तो उसने ये कहा कि जो लोग इस सलीबी जंग में, यानी पहली सलीबी जंग में 1095 वाली में आएंगे, उनके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये जो बुनियादी उनका जो अकीदा था हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब, जो इस वक्त दुनिया ईसाइयत का है, उसको वो कंट्राडिक्ट करती है इसकी बात। पॉप की इस कॉल पर जल्द ही शदीद रद्द अमल हुआ। इस लश्कर में ना सिर्फ बाकायदा लड़ने वालों की बड़ी तादाद थी, बल्कि 10,000 आम अफराद भी शामिल थे। ये गैर मुनज़्ज़िम जंगजू लश्कर हंगरी से कुस्तंतुनिया और एशियाई कोचक में उतर आया, लेकिन हंगरी के सिपाहियों ने उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी और बच जाने वालों का तुर्कों ने सफाया कर दिया। मगर जब सलीब के लिए लड़ने वालों की दूसरी लहर उभरी तो इंसानी कत्लेआम की ऐसी दिलखराश दास्तानें तारीख के सफ़ों में रकम हो गईं, जिनकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। मजहब सलामती की अलामत है, लेकिन तारीख के बेशुमार औराक मजहब के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों के खून से सुर्ख दिखाई देती हैं। जिसकी सामने की मिसाल है सलीबी जंगें। इन जंगों में खून की होली खेलने के मकासद क्या थे? सलीबी जंगों के नाम पर खेले जाने वाली खून की होली। (1906) के मौसम गर्मा में सलीबियों का लश्कर 3 मुख्तलिफ टोलियों में रवाना हुआ। बाज़ंतीनिया के बादशाह एलेक्सिस अव्वल ने इस लश्कर की भरपूर मदद की और 4000 नफूस पर मुश्तमिल पहाड़ी सरदार और पैदल फौज के 25,000 अफराद फराहम किए। ये लश्कर कई बस्तियों को रौंदते, आग लगाते और लातादाद मुसलमानों और यहूदियों को मौत के घाट उतारते हुए आखिरकार 1099 ईस्वी में यरूशलेम पहुंच गया और तकरीबन 5 हफ्तों के मुहासरे के बाद शहर फतह हो गया।
یہاں ادراک کے دریچوں پر یہ سوال سر ابھارتا ہے کہ جب مسلمان اس وقت کی سپر پاور تھے تو پھر انہیں شکست کس طرح ہو گئی؟ جب پہلی صلیبی جنگ ہوئی تو اس وقت بیت المقدس جو ہے وہ ترکمانوں کے قبضے میں تھا، اور ان کا ایک قبیلہ ارتوک تھا جن کے قبضے میں تھا، اور آپس کی چپکلش اور چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے یا چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے وہ ایک اجتماعی قوت نہ رہے تھے. تو جب لاکھوں کے یلغار نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تو مسلمان اس وقت ترکمان اس قوت میں نہ تھے کہ وہ پراپرلی اپنے شہروں کو ڈیفینڈ کر پاتے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے جگہ سے پیچھے ہٹ گئے اور عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. ایک مورخ کے مطابق انہوں نے بلا امتیاز عورت اور مرد کے جہاں ترکوں اور ساراکنس کو دیکھا تلوار کی نوک پر لٹکا دیا. صلیبیوں نے ہر اس شخص کا قتل عام کیا جو ان سے ملا اور ہر وہ چیز لوٹ لی جو ان کے ہاتھ آئی. مسلمانوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کو تباہ و برباد کر کے آگ لگا دی گئی. سارا شہر آگ کے شعلوں میں گھر کر اپنے خون میں نہا گیا. جن یہودیوں نے عمارات کے اندر پناہ لی تھی ان کو بھی زندہ جلا دیا گیا. الغرض یہ قتل و خون کا بازار اس وقت تک گرم رہا جب تک انہیں ایسا کوئی انسان نظر نہیں آیا جسے وہ قتل کر سکتے. ایک تحقیق دان ڈسمنڈ سیوارڈ اپنی تصنیف جنگ کے مذہبی متوالے میں ان دل خراش واقعات کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یروشلم کو جولائی 1099 عیسوی میں تباہ و برباد کر دیا گیا. صلیبیوں میں سے ایک صلیبی آئیگا ٹیل سے تعلق رکھنے والا ریمنڈ ان ظالمانہ واقعات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے. مناظر زبردست اور لائق دید تھے. ہمارے کچھ افراد نے اپنے دشمنوں کے سر تن سے جدا کر دیے. ابھی یہ رحم دلی تھی. کچھ نے تیروں کے ساتھ ان کو چھلنی کر کے بلند و بالا مینار سے نیچے پھینک دیا. دشمن کو کافی عرصہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا. شہر کی گلیوں میں انسانی سروں، ہاتھوں اور پاؤں کے ڈھیر نظر آتے تھے. لیکن یہ واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کے مندر والی جگہ کے واقعات کے تناظر میں معمولی نظر آتے تھے. یہ وہ جگہ تھی جہاں مذہبی رسومات کی آوازیں گونجتی تھی. لیکن اب اسی مندر کی راہداری میں انسانی گھٹنوں اور گھوڑوں کی باگوں تک انسانی خون بہ رہا تھا. صلیبی جنگوں کے میں جتنا خون بہا تو جیسا کہ ہم نے بات کی لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس میں مارے گئے. اور صلیبی جنگوں کے بارے میں جو اہم بات ہم نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ صلیبی جنگوں کے پیچھے کوئی مسیحی رویہ نہیں تھا. صلیبی جنگوں کو مذہبی جنگوں کا نام ضرور دیا گیا لیکن اس کے پیچھے کوئی مسیحی رویہ نہیں تھا یا بائبل مقدس کی تعلیمات جو ہیں وہ اس کے پیچھے نہیں تھی. یہاں بام ادراک پر یہ سوال سر ابھارتا ہے
کہ کیا صلیبی جنگیں صرف بیت المقدس پر قبضے کے لیے کی گئی تھیں یا ان کے پس پشت کوئی اور مقاصد تھے؟ صلیبی جنگوں کے مقاصد کیا تھے؟ زیادہ تر تاریخ دان اس امر پر متفق نظر آتے ہیں کہ دنیائے مغرب کے غربا پروری اور رحم دلی سے آری بادشاہ مشرق کی دولت اینٹنے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ انہوں نے پوپ اربن دوئم پر دباؤ ڈالا کہ وہ مقدس جنگ کا اعلان کرے۔ تو کیا پوپ اربن دوئم نے بادشاہوں کے اشاروں پر صلیبی جنگوں کا آغاز کیا تھا؟ یہ ایک پروپیگنڈا تھا ان کو، اصل میں وہ تو 400 برس سے پیچتاب کھا رہے تھے کہ یروشلم کے اوپر مسلمان قابض کیوں ہیں، مسلمان حکمران کیوں ہیں، اس لیے انہوں نے عیسائی جذبات کو ابھارا۔ اچھا، اور لیکن تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک طرف مسلمان عیسائیوں نے اپنے مذہبی جذبات کو ابھارا، دوسری طرف مال و دولت پہ بھی قبضہ کرنا تھا، یعنی ان کے دنیاوی مفادات بھی تھے۔ کئی تحقیق کار کہتے ہیں کہ پوپ صلیبی جنگوں کے خوفناک فیصلے کے ذریعے اپنے ایک حلیف کے مقابلے میں طاقت اور اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا جو پوپ بننے کا دعوے دار تھا۔ صلیبی جنگوں کے اگر آپ منصوبے کی بات کریں یا پلان کی بات کریں تو پوپ اربان دوئم نے صرف پہلی صلیبی جنگ جو ہے اس کا آغاز میں انہوں نے وہ کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد مختلف لوگ صلیبی جنگیں، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 200 سال کا عرصہ جو میجر صلیبی جنگیں تھیں ان میں رہا، تو مختلف لوگ اس کو انیشیٹ کرتے رہے ہیں اور مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اس کو انیشیٹ کرتے رہے ہیں۔ اور حقیہ صوفیہ کے کیتھیڈرل میں واٹر کلر سے بنی تصاویر میں لگی سونے کی تاروں کو بھی نوچ ڈالا۔ صلیبی جنگوں سے فوائد کس کو حاصل ہوئے اور نقصان کس نے اٹھایا؟ صلیبی جنگوں کے بارے میں اکثر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جنگیں عیسائی عقیدے کی بنیاد پر لڑی گئیں، لیکن در حقیقت صلیبی جنگوں کی آگ میں جلتی پر تیل کا کام دولت، طاقت اور اقتدار کے لالچ نے کیا۔ اس وقت کا یورپ آج کے برعکس انتہائی غربت، جہالت، افلاس اور توہمات کا شکار تھا۔ صلیبی جنگوں کو اگر آپ ہسٹوریکل فیکٹ کے طور پر دیکھیں تو گو کہ کئی دفعہ ان کو نام لے کر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی ذی عقل شخص جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اور آج بھی اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ لوگ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں صلیبی جنگوں کا نام لے کر، تو کوئی بھی ذی عقل مسیحی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ایون اس نام کو بھی استعمال کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ جبکہ مسلم معاشرے میں دولت، ترقی، علم اور خوشحالی کا دورہ تھا، اسی ایک نقطے نے یورپ میں بسنے والے افراد کی آنکھیں چندیا ڈالی تھیں۔ دولت کے اس لالچ نے عیسائیت کی امن پسندانہ تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا۔ بظاہر مذہبی بنیادوں پر چلنے والی تحریک کے پیچھے مادہ پرستی اور دنیاوی خواہشات کا بحر بے قرار تھا۔ ان جنگوں کے بعد مسلمانوں کی تحقیقی کتب اور سائنسی ایجادات یورپ میں منتقل ہونے لگیں۔ اس طرح غربت، افلاس اور توہمات کا شکار یورپی معاشرہ مسلمانوں کی تحقیق
اور ایجادات کی بدولت ترقی کے زینے چڑھنے لگا۔ جو علوم تھے اور جو مسلمانوں نے علم میں پیش رفت کی تھی وہ تمام کتابیں یہاں سے لے گئے، ان کے ترجمے وغیرہ کرائے گئے، اور مسلمانوں کے اوپر ایک پستی کا دور شروع ہو گیا۔ یوں سمجھیے کہ مسلمانوں پہ ایک جہالت کا دور آ گیا، چونکہ مفتوحہ قوم جو ہوتی ہے نا وہ جب مفتوح ہو جاتی ہے تو اس میں سے نکلنے میں اس کو کافی وقت لگتا ہے۔ تو مسلمان چونکہ 1099 میں مفتوح ہو گئے، یروشلم کے اوپر پورے عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، اور پہلی یہ جو صلیبی جنگ تھی اس میں ان کو کامیابی ہوئی، اس وجہ سے ان کے عروج کا دور شروع ہوا، مسلمان کے زوال کا دور شروع ہوا۔ اور دوسری طرف مسلمان پے در پے جنگوں، مسئلوں اور آپس کی ریشہ دوانیوں میں الجھ کر اپنے اسلاف کا اثاثہ لٹتے دیکھتے رہے، اور رفتہ رفتہ اپنے عظیم ماضی کو بھول کر غربت اور جہالت کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، اور علم و ادراک کے خزانے ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ صلیبی جنگ تو اس وقت بھی ہے، لیکن اس وقت ایک ریورس قسم کی صلیبی جنگ ہے۔ یہ وہ صلیبی جنگ ہے کہ جس میں جو نیٹو فورسز ہیں، امریکہ ہے، عیسائی قوتیں ہیں، وہ مسلمانوں کو عراق کے اندر اور افغانستان میں قتل کر رہی ہیں، اور ڈرون حملے فاٹا میں اور پاکستان کے علاقوں میں بھی جاری ہیں، روزانہ 15-20 بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کے قتل کے اندر مسلمان مملکتیں اور مسلمان حکومتیں بھی شریک ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو وار اینڈ ٹیرر کے نام سے جو یہ کام شروع کیا گیا ہے صلیبی جنگ کا، اس میں ہمارے ملک کے جو صدر تھے پرویز مشرف، انہوں نے بھی عیسائی فوجوں کا ساتھ دیا۔ تو یہ ایک ایسی، یہ 7ویں صلیبی جنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی بدقسمت صلیبی جنگ ہے، اور ہم ایک ایسی بدقسمت قوم سے اور زمانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں مسلمان بھی عیسائیوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ان کا جواب ابھی تک ادراک کی دہلیز پر آنے کے باوجود گماں کی